ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اون کا کیا حساب ہے؟ فرمایا وہاں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اب جانور کے بالوں کو شمار کرنا ناممکن ہے، لیکن اللہ کو یہ ادا اور یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ قربانی کرنے والے کو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ عید کا دن آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا اے میری بیٹی اپنا قربانی کا جانور لے آؤ اور اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہو۔ اللہ رب العزت قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا ابا جان یہ بات ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا عام ایمان والوں کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اہل بیت کے لیے بھی ہے اور عام اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ جو قربانی کرے گا ابھی خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا ہوگا کہ اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور قربانی اتنا محبوب عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے 10 سال ہر سال قربانی کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید کی نماز ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مینڈھا پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر کھڑے اس جانور کو ذبح فرمایا۔ یہ قربانی والا عمل اتنا محبوب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن سب سے پہلے نماز پڑھی جائے اور نماز کے بعد پھر قربانی کی جائے، اور جو آدمی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ قربانی اس کی ہوگی جو پہلے عید کی نماز پڑھے گا، عید کے بعد پھر قربانی کرے گا۔ تو قربانی کا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر اس قربانی کے گوشت کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ میرے محبوب پیغمبر یہ گوشت بھی اتنا پاکیزہ ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، آپ خود بھی کھائیں اس سے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح فرمائے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 63 اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی کے حوالے فرمائے کہ باقی اونٹوں کو آپ ذبح کریں۔ جب سب اونٹ ذبح ہو گئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی ہر اونٹ کے گوشت میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے لیں اور اس کو ہانڈیاں میں ڈال لیں اور اس کو پکائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب پک گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا اور میں علی نے بھی نوش فرمایا۔ فَقُلُوا مِنْهَا،
فرمایا خود بھی کھاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیا کرتی تھی، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا فرماتے، خواہش فرماتے، تو ہم نمک لگا گوشت پکا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قانع کو بھی کھلاؤ اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ یہ قانع کون ہے اور یہ معتر کون ہے؟ علماء نے، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا قانع وہ ہے جو سوال نہیں کرتا، والمعتر، اور معتر وہ ہے جو سوال کرتا ہے، جو مانگ لیتا ہے کہ مجھے بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے دونوں قسم کے لوگوں کو قربانی کا گوشت کھلانا ہے، جو تم سے مانگے اسے بھی کھلاؤ اور جو تم سے نہ مانگے اسے بھی کھلاؤ۔ اور ہمارے معاشرے میں قربانی کے گوشت کے متعلق یہ عادت بن گئی ہے، ہم قربانی کا گوشت اسے دیتے ہیں جو ہمارا جاننے والا ہوتا ہے، جس سے ہمیں کوئی غرض ہوتی ہے، جس سے ہمیں کوئی مطلب ہوتا ہے، یا جو کوئی ہمارے کام آتا ہو، یا کوئی جس سے ہم کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اسے قربانی کا گوشت کھلاتے ہیں، دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو سوال کرے اسے بھی کھلاؤ اور جو سوال نہ کرے اسے بھی کھلاؤ۔ ہم اس عادت کو ختم کریں، جو سائل ہیں انہیں بھی قربانی کا گوشت کھلائیں، اور جو سائل نہیں ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہیں، انہیں بھی قربانی کا گوشت کھلائیں۔ اور ہماری ایک عادت اور بھی ہے، اور وہ عادت یہ ہے جب قربانی کا گوشت بن جاتا ہے، تھال میں 4 بوٹیاں ڈالی اور 4 بوٹیاں اٹھا کر اب محلے کے ہر گھر میں 4 بوٹیاں دی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں 4 بوٹیوں سے کیا بنے گا؟ جس گھر میں 16 افراد ہیں، جس گھر میں 20 افراد ہیں، جس گھر میں 10 افراد ہیں، وہ آپ کی 4 بوٹیوں کو دیکھ کر کہیں گے، شوہر کہے گا میں کھاؤں، بیوی کہے گی میں کھاؤں، ہمارے بچے کہیں۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے آپ قربانی کا گوشت ایک گھر میں اتنا پہنچائیں کہ اگر وہ ایک وقت کا کھانا پکانا چاہیں تو پک جائے اور سارے مل کر بیٹھ کر اس کو کھا بھی سکیں۔ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے ہر گھر میں 4 بوٹیاں دینا، لیکن یہ ضروری ہے اس گھر میں اتنا تو دیں کہ وہ ایک وقت کا کھانا تو پکا سکیں۔ ہم اس عادت کو بھی ختم کریں۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بھی ہو سکتا ہے کسی اور قربانی کا گوشت اس کے گھر میں آیا ہو سکتا ہے نہ بھی آیا ہو۔ آپ کی 4 بوٹیوں سے تو گھر کے سارے افراد کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ اور جو سوال نہیں کرتا ضرورت مند ہے اسے بھی کھلاؤ۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج غربت کا دور نہیں ہے، میرے بھائی آج بھی غربت کا دور ہے۔ ایک استاد نے بتایا کہ عید کا دن آیا تو ایک بچہ مدرسے میں رہ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا بیٹا کھالیں تو جمع ہوتی رہیں گی، جو نصیب میں ہے آ جائیں گی، آپ گھر چلے جاتے، والدہ کے ساتھ عید مناتے، والد کے ساتھ ہوتے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے، آپ کیوں نہیں گئے؟ سب طلباء چلے گئے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا استاد محترم جب میں گھر سے اپنے مدرسے میں آ رہا تھا میری والدہ نے مجھے کہا تھا میرے بیٹے عید کے دن گھر نہ آنا، مدرسے میں رہ جانا۔ میں نے پوچھا والدہ میں مدرسے میں کیوں رہ جاؤں؟ میری والدہ نے کہا میرے بیٹے گھر میں تو ہمارے گھر میں تو قربانی کا گوشت ہی نہیں آتا، تم مدرسے میں ہوگے، چلو کم از کم کوئی بوٹی تو قربانی کے گوشت ہی کھا لو۔ آج بھی غربت ہے، اور قربانی کا فلسفہ اور قربانی کی روح بھی یہی ہے فَقُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع کو بھی کھلاؤ اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ آج بھی غربت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ جو 1200 روپے کلو والا گوشت ہے غریب اسے ہر دن کھاتا ہوگا، اسے تو سالوں میں کبھی کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ایک عالم اپنے بیان میں فرما رہے تھے، میں جمعے کے بیان سے فارغ ہوا، مسجد سے نکلا، ایک دکان پر پہنچا، ایک بچہ ماں سے کہہ رہا تھا ماں مجھے سیب کھلا دو، سیب کتنے روپے کلو ہوگا؟ فرمایا کہ 200 روپے کلو ہوگا، 300 روپے کلو ہوگا۔ بیٹا ماں سے کہہ رہا تھا ماں میں نے سیب کھانا ہے، آج اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں نے زندگی میں کبھی سیب نہیں کھایا۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، ادھر پیسوں کی طرف دیکھتی ہے، بیٹے کی تمنا کو دیکھتی ہے، بیٹے کی ضرورت کو دیکھتی ہے، اور ادھر اپنے پیسوں کو دیکھتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے میرا بیٹا پھر تجھے کبھی کھلاؤں گی، جو میرے پاس پیسے ہیں اس سے رات کا کھانا تو پک جائے گا۔ جو ماں اپنے بیٹے کو سیب تک نہیں کھلا سکتی، آپ کیا سوچتے ہیں وہ اس کو گوشت پکا کر کھلاتی ہوگی؟ نہیں میرے بھائی، اس مہمانی کے دن میں ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، ہم اپنے ضرورت مندوں کا خیال کریں، ہم غریبوں اور یتیموں کا خیال کریں۔ اور یتیموں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، یتیم بھی عیش کیا کرتے تھے، اور یتیم بھی بادشاہوں زندگی جیسی زندگی گزارا کرتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین ہے وہ گھر جس میں کوئی مسلمان بچہ یتیم رہتا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر ہے وہ جس کے گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، جو خود کھایا جاتا ہو وہی یتیم کو کھلایا جاتا ہو۔ میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جب یتیم روتا ہے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، جو یتیم کو چپ کراتا ہے وہ اللہ کی عرش کو ساکت کرواتا ہے۔ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یتیم سے بات کیا کر، یتیم کو کھانا کھلایا کر، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کر۔ فرمایا تیرے دل کی سختی، تیرے دل کی کساوت دور ہو جائے گی اور اللہ اس عمل کی وجہ سے تیری دنیا کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ تو ہم نے یتیموں کا بھی عید کے دن خیال رکھنا ہے اور سائل کا بھی خیال رکھنا ہے جو گھر میں آ کر مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی قربانی کا گوشت کھلا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی سائل آتا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی نہ لوٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی اور ایک بنی ہوئی چادر، خوبصورت چادر لے کر حضور کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس چادر کو قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے اسے قبول فرمایا اور زیب تن فرما لیا۔ اتنے میں ایک صحابی آ گئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی ہے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کر اسے عطا کر دی۔ اب صحابہ انہیں کہنے لگے اے نوجوان تو جانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، کاش کہ تو اللہ کے نبی سے سوال نہ کرتا۔ یہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی بھی لگ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، کاش کہ تو سوال نہ کرتا۔ اس نے کہا میں نے اپنی دنیا کے غرض کے لیے اس کو اللہ کے نبی سے نہیں مانگا، میں نے تو آخرت کے لیے مانگا ہے۔ جب دنیا سے جاؤں گا اسی چادر کو اپنا کفن بناؤں گا اور دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا سائل کو مت جھڑکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا عائشہ گھر تمہارے جو بھی سائل آئے اسے خالی نہ لوٹانا، چاہے گھر میں تمہارے ایک جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب اگر زیادہ چیز نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی معمولی چیز ہے تب بھی اسے دے دو، خالی نہ لوٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی سیرت ہے
سائل کو خالی نہ لوٹانا۔ فرمایا اگر کلمہ میں لا الہ الا اللہ لا نہ آتا تو ہمارے پیغمبر کی زبان پر بھی کبھی ہمیشہ، فرمایا کہ ہمیشہ لا نہ آتا، لا کا مطلب میں نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو واپس خالی نہیں لوٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک آدمی آیا، بنو سلیم سے تعلق رکھتا تھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو سلیم کے 3000 گھرانے ہیں، میں ان سب سے زیادہ غریب آدمی ہوں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی سے ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اپنا امامہ اسے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ ذمہ داری میری ہے، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ اکثر صحابہ کے دروازے پر اس سائل کو اس مہمان کو لے کر گئے، لیکن کسی کے گھر سے کھانا میسر نہ ہوا۔ چلتے چلتے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ آ گیا، کنڈی کھٹکھڑائی، جواب آیا کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کا مہمان ہے، 3 دن سے بھوکا ہے، کئی دن سے بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، آپ اس کی مدد فرما دیجئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے سلمان فارسی تو میرے دروازے پہ اس دن آیا ہے جب کہ ہم خود اہل بیت یہ گھرانہ علی فاطمہ حسن و حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، لیکن اے سلمان فارسی میں اس سائل کو کبھی واپس خالی نہیں لوٹاؤں گی، یہ میری چادر لے جاؤ شمون یہودی کے پاس، اسے کہو یہ رہن رکھ لے اور ہمیں کچھ غلہ دے دے، ہم اس مہمان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر حضرت فاطمہ کی چادر لے کر شمون یہودی کے پاس گئے، کہا یہ چادر رکھ لو، کہا یہ چادر کس کی ہے؟ فرمایا یہ چادر فاطمہ بنت محمد کی ہے۔ کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ فرمایا گھر میں مہمان آئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ چادر رکھ لو، ہمیں کچھ گندم دے دو تاکہ ہم اسے کھانا پکا کر اس کو کھلا سکیں۔ سیدنا سلمان فارسی کی جب اس یہودی نے بات سنی، اس نے کہا خدا کی قسم تو رات میں جس کے بارے میں پڑھ چکا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو دور رکھتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اے سلمان فارسی یہ چادر بھی لے جا، یہ غلہ بھی لے جا اور جا کر اس مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آئے، سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے آٹا بنایا اور روٹیاں بنائی۔ جب کھانا تیار ہو گیا سیدہ فاطمہ نے فرمایا سلمان فارسی اب اس مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت فاطمہ الزہرا آپ اس کھانے میں سے کچھ کھانا اپنے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے، حسن و حسین کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا جب فاطمہ بنت محمد ایک مرتبہ اللہ کے راہ میں کوئی چیز صدقہ کر دیتی ہے پھر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے واپس نہیں لیتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضور کی خدمت میں اور سارا واقعہ سنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیٹی کے پیشانے کا بوسہ دے کر کہا مولا میں اپنی بیٹی فاطمہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کئی دن سے بھوکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی اور چند ایک فرمایا کہ پیسے ملے، اس سے گندم خریدی، جو خریدی، فرمایا ہم نے کھانا تیار کیا، ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا تم کون ہو؟ جواب آیا میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھانا اٹھا کر اسے دے دیا، پھر کھانا تیار کیا، کھانا تیار ہو گیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا میں ایک مسکین ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا، اس یتیم اور اس مسکین کو دے دیا، پھر کھانا پکایا۔ جب کھانا کھانے کے لیے آپ حضرات بیٹھ گئے پھر ایک مشرک قیدی آیا، اس نے دروازہ کھٹکایا، حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ کھانا اٹھا کر اسے دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو یتیموں کو، جو مسکینوں کو، جو اسیروں کو کھانا کھلاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہم نے کھانا تیار کیا، میں نے کھا لیا، ابا جان نے کھا لیا، جناب حسین نے بھی کھا لیا، لیکن میری اماں جان نے کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی کھانا کھانا چاہ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک آئی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ایک فقیر ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، 2 دن سے بھوکا ہوں، اے اللہ کے نبی کی بیٹی مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنا وہ کھانا اٹھا کر حضرت حسن سے فرمایا حسن یہ کھانا لے جاؤ اور اس سائل کو دے دو۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں نے امی جان سے کہا امی جان آپ بھی تو ایک دن سے بھوکی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے میرے بیٹے اس سائل کا سوال تو سن، وہ سائل کہہ رہا ہے میں 2 دن سے بھوکا ہوں اور فاطمہ 1 دن سے بھوکی ہے۔ حسن تو تم بتاؤ جو 2 دن سے بھوکا ہو کھانا کھانے کا زیادہ مستحق وہ ہے یا وہ ہے جو 1 دن سے بھوکی ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا اماں جان وہ زیادہ ضرورت مند ہے جو 2 دن سے بھوکا ہے، اسے کھانا کھلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے خود کھانا نہیں کھایا لیکن سائل کو اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور قانع کو بھی کھلاؤ، اور وَالْمُعْتَرَ اور معتر کو بھی کھلاؤ، جو تمہارے گھر آ جائے مانگے کہ مجھے بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو مانگتا نہیں ہے جو ضرورت مند ہے گھر میں بیٹھا ہے کہ قربانی کا گوشت آئے گا میں بھی کھاؤں گا، میرے بچے بھی کھائیں گے، میری بیوی بھی کھائے گی، میرے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اسے بھی عطا کر دو۔ میں نے بلکہ یہ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پیر صاحب رانا صاحب بتانے لگے استاد جی میں ہر سال بڑا جانور قربانی کا فرمایا اس کی قربانی کرتا ہوں اور سارا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں صرف اپنے لیے اتنا رکھتا ہوں کہ بس وہ قربانی والے دن عید کے دن ہم تھوڑا سا پکاتے ہیں کہ باقی سارا ہم فقراء میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں خرچ کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے لیے صرف اتنا بچاتے ہیں کہ اس دن ہم کھانا پکا سکیں۔ الحمدللہ ہم تو سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ قربانی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو بیوائیں ہیں، ہمارا حق ہے ہم ان کی خدمت کریں۔ تو اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرما دیا فَقُلُوا مِنْهَا خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ جو سوال کرتا ہے جو مانگنے کے لیے آتا ہے اسے بھی عطا کرو، جو مانگتا نہیں ہے سفید پوش ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے آئے گا کچھ کھائیں لیں گے، نہیں آئے گا تو قناعت کر لیں گے، صبر کر لیں گے، انہیں بھی کھلاؤ۔ اور اس رسم کو بھی توڑو جو آپ اور میں 4 بوٹیاں اٹھا کر ہر محلے میں ہر گھر میں پہنچاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس گھر میں اس 4 بوٹیوں کے علاوہ کوئی گوشت ہی نہ آیا ہو، تو بتاؤ جس گھر میں 20 افراد ہوں اس میں سے 4 بوٹیوں کو کون کھائے گا؟ شور سوچے گا میں کھاؤں، بیوی سوچے گی میں کھاؤں، بچے کہیں گے ہم کھائیں۔ میرے بھائیوں قربانی کا گوشت اتنا دو کہ ایک وقت کا اگر وہ گھرانہ گوشت پکا کر کھانا چاہے، سب مل کر بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا چاہیں تو اس کی خوشیوں میں اس کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے، علماء نے بھی یہی کہا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، علماء نے بھی یہی کہا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ غریبوں میں بانٹو اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دو۔ ایک آدمی نے کہا ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اگر سارا رکھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو کہا گیا کہ سارا رکھ لو، آگے بھی تو کہا گیا کہ غریبوں کو دو۔ ہاں وہ رکھ سکتا ہے جو کثیر العیال ہے، جو زیادہ ضرورت مند ہے، اگر اس نے قربانی کی ہے کہ اس کا سارا گوشت اپنے گھر پورا ہو رہا ہے تو وہ خود کھا سکتا ہے، لیکن جو صاحب مال ہیں، وسعت والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کے گوشت سے خود بھی کھائیں، فقیروں کو بھی دیں، یتیموں کو بھی دیں، مسکینوں کو